اپنا قیمتی ہوتا ہے، اور میں اپنے ہی ہاتھوں سے سنبھالنا چاہو تو سنبھال سکتے ہو۔ اور میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ ہمارے آباء و اجداد چلے گئے، ہم نے ان کے لیے کتنا خرچ کیا اور کتنا خرچ کرتے ہیں ان کے واسطے جو چلے گئے ہیں، ان کے نام کا ہم کتنا خرچ کرتے ہیں۔ اگر ہم نہیں کرتے تو یہ کبھی سوچ نہیں ہے ہمارے لیے کون کرے گا۔ اگر ہم اپنے آباء و اجداد کے لیے خرچ نہیں کرتے، ان کے نام کا کوئی روپیہ نہیں دیتے، ان کے نام کی کوئی نیکی نہیں کرتے، تو یہ کبھی سوچا نہیں کہ ہم ان کے لیے کوئی نیکی نہیں کرتے جنہوں نے ہمیں مکان بنا کے دیا ہے، جنہوں نے ہمیں پڑھا لکھا کر جوان کیا ہے، جنہوں نے ہماری شادیاں کی ہیں، جنہوں نے ہمارے سارے بندوبست کیے رہنے کے لیے۔ سارا مال تو ان کا تھا، ساری خیرات تو ان کی دی ہوئی تھی، ساری جمع پونجی جو میرے پاس موجود ہے، میرے تن پہ جو کپڑے ہیں وہ بھی انہی نے لے کے دیے تھے۔ اب اچانک دنیا سے چلے گئے، میں نے ان کے لیے کوئی چیز خرچ نہیں کی۔ کبھی سوچا ہے میں چلا گیا تو میرے لیے کون کرے گا؟ کوئی بھی نہیں کرے گا۔ جتنا ہم کسی کے لیے کرتے ہیں، حقیقی آباء و اجداد کے لیے ہم کتنا کرتے ہیں، اگر ہم نہیں ان کے لیے کرتے تو کیا توقع ہے ہماری اولاد ہمارے لیے کچھ کرے گی؟ جبکہ اس سے پہلے زمانہ تو بہت اچھا تھا، اب تو دور عجیب سے عجیب ترین آ رہا ہے، تو کون کرے گا خرچ؟ لہذا خود ہی جو خرچ کیا جاتا ہے، اپنا مال جو پیارا ہے اسی کو سنبھال لو۔ حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک شیخ کے پاس 35 سال عرصہ گزارا، ایک بزرگوں کے پاس 35 سال گزارے، تو 35 سال کے بعد وہ اجازت لینے لگے، جناب مجھے اجازت ہے میں اپنے گھر چلا جاؤں۔ انہوں نے کہا 35 سال میں تو نے کیا سیکھا ہے مجھ سے؟ 35 سال میرے پاس رہے ہو، کیا سیکھا ہے؟ انہوں نے کہا میں نے 8 باتیں سیکھی ہیں۔ تو وہ بزرگ فرمانے لگے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ 35 سال میں صرف 8 باتیں سناتے، صرف 8 باتیں سیکھی ہیں مجھ سے۔ تو نے میری بھی زندگی برباد کر دی ہے اور اپنے بھی کر دی ہے۔ بزرگ بہت پریشان ہوئے، پھر انہوں نے کہا نہیں حضور سنو تو صحیح۔ ان میں سے ایک بات یہ تھی کہ مجھے جو بات چیز اچھی لگتی ہے وہ میں سنبھال کے رکھ لیتا ہوں، مجھے جو چیز اچھی لگتی ہے میں وہ سنبھال کے رکھ لیتا ہوں۔ تو فرمایا کہاں ہے وہ؟ کہا میں نے اللہ کو دے دی ہے، میں نے وہ چیز جو مجھے اچھی لگتی تھی، بری نہیں، کمزور چیز نہیں، اعلیٰ قسم کی جو چیز ہوتی تھی میں اس کو سنبھال لیتا تھا اور وہ اللہ کے سپرد کر دیتا تھا، کہتا تھا خدایا یہ میری طرف سے رکھ نہیں، تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، جب میں واپس پلٹ کے آؤں تیری بارگاہ میں مجھے عطا کر دے۔ تو جب بزرگوں نے یہ بات سنی تو اٹھ کے کھڑے ہو گیا، فرماتے ہیں بیٹا تو نے تو بہت ہی اچھا عمل سیکھا ہے، بہت اچھا عمل سیکھا ہے۔ تو حضرت اسی وقار نبی پاک صاحب اللہ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جو انفاق فی سبیل اللہ خرچ کرتا ہے، جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، قیامت والے دن وہ محرومیوں کا شکار نہیں ہوگا، قبر میں جائے گا محرومیوں کا شکار نہیں ہوگا۔ اس وقت کیا حال ہوگا جب خدائے واحد سامنے موجود ہوگا اور بندے سے پوچھ رہا ہوگا میں بیمار ہوا تھا میری عیادت کی، میں نے تیرے سے کچھ مانگا تھا، رزق مانگا تھا تو نے مجھے کھانے کو دیا، میں نے پانی مانگا تھا تو نے پینے کو دیا۔ تو وہ بندہ عرض کرے گا خدایا تو کھانے سے پاک ہے، تو پینے سے پاک ہے، بیمار ہونے سے پاک ہے، یا اللہ یہ کیا معاملہ ہے، میری سمجھ سے بالا تر ہے۔ میرا رب فرمائے گا، یہ حدیث قدسی بھی ہے اور حضور کا فرمان بھی ہے، میرا رب فرمائے گا اے میرے بندے فلاں
بندہ تیرے محلے میں رہتا تھا وہ بیمار ہوا تھا، فلاں مومن بیمار ہوا تھا، کہا جی زیادہ بیمار ہوا تھا، فرمایا اس کی تو نے عیادت کی؟ کہا رب نہیں کی، فرمایا اگر تو اس کے پاس جاتا تو مجھے ہی وہاں پاتا، اس کی عیادت کرتا، اس کا غم گسار بنتا، اس کے ساتھ اس کی دل جوئی کرتا، تو جب تو اس کی دل جوئی کرتا تو پھر وہاں سے جو دعائیں نکلتی تھی وہ میں ہی اس کے منہ سے نکلوا رہا تھا۔ تو پتہ چلا کہ بیمار آدمی کی عیادت کرنا، جو اس بیمار بندے کے منہ سے لفظ نکلتے ہیں دعا کرے بھئی اللہ بھلا کرے، اب اس میں یہ مجموعہ دعا ہے، ہر دعا اس میں آ جاتی ہے۔ تو میرے قریب رب فرمائے گا اے پیارے، اے میرے بندے، میں نے تجھ سے کھانا مانگا، تو مجھے کھانا نہیں کھلا سکا، کہا یا اللہ تو تو کھانے سے پاک ہے، اللہ فرماتا ہے تیرے در میں بھکاری آیا تھا، مانگنے والا آیا تھا اور میرے نام کا اس نے مانگا تھا، تم نے دیا؟ تم نے نہیں دیا، اگر دیتا تو وہ میں ہی دے رہا تھا۔ موجودہ صورتحال جو پاکستان میں ہے بھکاری کے حوالے سے، یہ تقریباً ہم سب سے امیر ترین ہوتے ہیں۔ ابھی یہ بیویاں آنی شروع ہو جائیں گی، بچے شروع ہو جائیں گے، ہاتھ میں پلے پکڑے ہوئے ہیں، ہمیں کھانا کھلاؤ، ہمیں دو کچھ، ہمیں یہ کچھ دو۔ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، ہم سے زیادہ پیسے ان کے پاس ہیں، ان کو دینا ویسے ہی حرام ہے۔ قرآن بھی کہتا ہے جو کپڑے پھاڑے، جو گلے پڑے، جو پیچھے پڑ جائیں، جو اللہ رسول کا واسطہ دیں، وہ اس لائق نہیں کہ ان کو دیا جائے۔ پھر بھی اگر تم دیتے ہو تو اس سے بہتر وہ ہے جو آپ کی گلی میں وہ ایسا بندہ ہے جو بہت فقیر ہے، بہت غریب ہے، اس کو دینے سے۔ اور میں اکثر کہا کرتا ہوں کس کو نہیں پتا میرے رشتے میں کون غریب ہے۔ خدا رسول کا واسطہ موبائل کی دنیا نے ہمیں تباہ کر دیا ہے، اور ہر گورنمنٹ کا بھی یہی نظریہ ہوتا ہے، ہر بندے کا یہ نظریہ ہے، دیکھا دیکھی دیکھا دیکھی دیکھا دیکھی۔ ریاکاری کے ساتھ کسی کو کچھ دو گے تو کچھ بھی نہیں ملے گا، ریاکاری کے ساتھ دو گے تو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ سیلفیاں بنا کے لوگوں کو ذلیل کرو گے تو اس کی سزا تمہیں ضرور ملے گی بجائے ثواب لینے کے۔ میں صحیح قرآن و سنت کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں، اگر آپ کسی کو دے کر ذلیل کر رہے ہیں، میڈیا کی نظر میں اس کو بے پردہ کر رہے ہیں، تو آپ کو دینے کی بجائے ثواب کی بجائے ثواب نہیں ملے گا، آپ کو عذاب کتنا ملے گا یہ تو فقہا سے پوچھے کتنا آپ کو عذاب ملے گا۔ یہ ذلت ہے، یہ رسوائی ہے، انسان کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ حضرات ایسے نہیں، آپ مسلمان ہیں، آپ دیندار ہیں، آپ سمجھدار ہیں، غیر مسلم ہو کر ان ایسی بےہودہ حرکتوں سے وہ لوگ پاک ہیں، وہ ایسا نہیں کرتے، وہ چھپ کر جا کے دے آتے ہیں، کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا، وہ غیر مسلم ہیں۔ ہم کس نام کے مسلمان ہیں؟ ہم اپنے بھائی کو ذلیل کرتے ہیں، پھر چوک میں آ کے بتاتے ہیں میں نے اپنے بھائی کو سٹینڈ کیا، میں نے اپنے دوست کو سٹینڈ کیا، میں نے اپنے فلاں کو دیا۔ رب ذوالجلال کی قسم، جو زکوٰۃ دینے کا طریقہ ہے وہ ہم میں وہ نہیں رہا۔ جو بہت تھوڑا سا آگے نکلتا ہے، معروف ہوتا ہے، تو اپنے توڑے کے اوپر تصویر بناتا ہے کہ یہ فلاں بندے نے دیا ہے۔ میں کسی کو نہیں، میں سب کو یہ کہہ رہا ہوں کیونکہ میں قرآن و سنت پیش کر رہا ہوں۔ میرے کریم فرماتے ہیں ہاتھ دائیں ہاتھ سے دو، بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے، کسی تیسرے بندے والے بندے کی ہاتھ کی نہیں بات ہو رہی۔ انسان تو دینے والا ہے، تیرے دو ہاتھ ہیں، ایک ہاتھ سے تو دے رہا ہے، تیرے دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے۔ کیا جو موجودہ طریقے سے لوگوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، تحقیر کی جا رہی ہے، اور لینے والا بھی بڑا بڑا بے غیرت بن چکا ہے، وہ اپنی ضرورت سے زیادہ لوگوں سے مانگتا ہے۔
یعنی سارے کا سارا انسان ہر چکا ہے، اس کے پلے کوئی چیز نہیں رہ گئی، نہ کسی کی غیرت ایمانی رہ گئی ہے، نہ دینے والے کی غیرت ایمانی رہ گئی ہے، نہ لینے والے کی غیرت ایمانی رہ گئی ہے۔ چند سال پہلے چلے جائیں، ایسے لوگ آپ کو ملیں گے، وہ مستحق بھی ہوتے تھے، وہ نہیں لیتے تھے، مستحق بھی ہوتے تھے، وہ نہیں لیتے تھے، کہتے نہیں بس دعا کریں اللہ مہربانی فرمائے گا۔ اب تو 50 ایکڑ زمین بھی ہے، وہ بھی جھولی پھیلا کے خیرات مانگ رہے ہیں۔ معذرت کے ساتھ ہر طبقہ، کوئی بھی ادارہ ہے، اگر وہ سب کچھ ہے، اس لائق ہے کہ وہ آسانی سے آسودگی سے زندگی بسر کر سکتا ہے، پھر بھی وہ لوگوں سے مانگتا ہے، چاہے وہ رشوت کی صورت میں مانگتا ہے، چاہے وہ کسی بھی صورت میں مانگتا ہے، یہ قیامت والے دن بہت مشکل حساب دینا پڑے گا۔ مسلمان کوئی بھی ہے، چھوٹے سے لے کر بڑے تک، سب کے لیے قانون مسلمان نے ایک جیسا رکھا ہے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں میں دین مصطفی سے زیادہ متاثر کب ہوا؟ علامہ محمد اقبال فرماتے ہیں، ڈاکٹر محمد اقبال، میں دین متین سے سب سے زیادہ متاثر کس وقت ہوا؟ کہتے ہیں میں نے دین پڑھا، کلمہ پڑھا ہے، مسلمان والدین ہیں، دادا پردادا مسلمان ہیں، میں خود دین کی اسٹڈی کرنے والا ہوں، مذہب مجھ پہ متاثر کب ہوا ہے؟ کہتے ہیں کہ جب میں روایتیں پڑھ رہا تھا تو پڑھتے پڑھتے ایک روایت ایسی آ گئی کہ ایک فاطمہ نامی عورت نے چوری کی تھی،